السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں جنت کی کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ ہر مومن اسی لیے ہے کہ وہ جنت میں جانا چاہتا ہے۔ ہر مومن تمام عبادتیں اسی لیے کرتا ہے کہ وہ ان عبادتوں کے ذریعے اللہ کے فضل سے ہمیشہ اور لائف ٹائم ٹھکانہ جنت میں چلا جائے۔ اس لیے جنت کی باتیں کرنے سے دل میں جنت حاصل کرنے اور اللہ کی غلامی کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو آئیے جنت کی باتیں کرتے ہیں۔ دو سوال ہیں جنت کے تعلق سے۔ پہلا سوال یہ کہ جنت کے درجات کتنے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ دونوں سوالوں کے جواب آج آپ کو دوں گا اور اس تعلق سے سارے ڈاؤٹ آپ کے کلیئر کر دوں گا۔ پہلا سوال، جنت کے درجات کتنے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ جنت کے درجات کے تعلق سے احادیث میں کہیں 100 کی تعداد بیان کی گئی ہے اور کہیں کچھ اور کچھ کم زیادہ۔ اور بعض روایتوں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت کے درجات اتنے ہیں جتنی قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ اب قرآن کریم کی آیات کتنی ہیں؟ قرآن کریم کی آیات ہیں 6666۔ جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں۔ میری اس بات پر لوجک اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر حافظ قرآن سے یوں کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیرے آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ، ایک درجہ اوپر چڑھ جائے گا، دوسری آیت پڑھے گا دوسرا درجہ چڑھ جائے گا، تیسری آیت پڑھے گا تیسرا چڑھ جائے گا۔ اور حضور نے پھر فرمایا جہاں تیری قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی، جہاں قرآن کریم ختم ہو رہا ہوگا وہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنت کے درجات اتنے ہیں جتنی قرآن کریم کی آیات ہیں، اور وہ آیات میں نے آپ کو بتا دی کہ 6666 آیتیں قرآن کریم میں۔ بہرحال جنت کے درجات جتنے بھی ہیں لیکن ہیں بہت، 100 سے بھی زیادہ، 100 ایک روایت میں 100 کی وضاحت ہے اور دوسری روایت میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دی ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ جنت کے دروازے الگ الگ عمل والوں کے لیے الگ الگ ہوں گے۔ نماز والوں کے لیے الگ ہوں گے، اور روزے والوں کے لیے الگ ہوگا، حج والوں کے لیے الگ ہوگا، ایسے ہی اور بہت ساری عبادتوں کو انجام دینے والوں کے لیے جنت کے دروازے اور انٹری کرنے کے جو دروازے ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے۔ اب ان کی تعداد احادیث میں متعینہ بیان نہیں کی گئی ہے، البتہ بعض عبادتوں کے کرنے والوں کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عبادت کرنے والے اپنے دروازے سے داخل ہوں گے، اور احادیث میں 8 دروازوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ دیکھیے کون کون سے ہیں۔ پہلا دروازہ باب الصلاۃ، اس دروازے سے نمازی حضرات داخل ہوں گے جو نماز کی بہت پابندی کرتے ہوں گے۔ اور دوسرا دروازہ باب الجہاد، اس دروازے سے مجاہدین جنہوں نے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی وہ داخل ہوں گے۔ اور تیسرا دروازہ باب الریان، روزے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور چوتھا دروازہ باب الصدقہ، صدقے کا اہتمام کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور پانچواں دروازہ باب الحج، جنہوں نے حج کیا ہوگا وہ حج والے دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور چھٹا باب الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ ساتواں دروازہ باب المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، توکل اختیار کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ آٹھواں دروازہ باب الذکر، یا ایسے ہی دوسرا نام اس کا ہے باب العلم، جس میں ذکر کرنے والے، ذکر کو کثرت سے کرنے والے، اور ایسے ہی علماء اہل علم حضرات اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ تو یہ 8 نام احادیث میں دروازوں کے ملتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ
اور کتنے دروازے ہیں ان کا تذکرہ احادیث میں نہیں ملتا. یہ تو 8 بیان کیے گئے ہیں، اس سے زیادہ جنت کے دروازے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام دروازوں سے اہل جنت میں سے جس کے اندر جو صفت زیادہ ہوگی اسی دروازے سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. خلاصہ یہ ہے کہ بہت موج اور مستی کا معاملہ ہوگا. اللہ بس اپنا فضل فرما کر کے ہم سب کو وہاں کی لائف ٹائم زندگی نصیب فرما دے، اور وہاں کی سختیوں اور عذابات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.